بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت کی توفیق سے آج میں جس موضوع پر آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں وہ ہے کورونا وائرس اور لاک ڈاؤن۔ اس عنوان کے تحت میں مختلف حصوں پر ضروری حد تک مناسب روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کورونا وائرس ہے کیا۔ اس کے ساتھ پھر دنیا بھر میں اور اب پاکستان میں لاک ڈاؤن کے ڈیسیژنز ہوئے ہیں، ان کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے، ان کی اہمیت کیا ہے، کورونا وائرس کے ساتھ ان کا ریلیونس یعنی تعلق کیا ہے، اس کا امپیکٹ کیا ہوگا۔ پھر اسے کامیاب کرنے کے لیے اور کورونا وائرس کی وبا سے نجات پانے کے لیے احتیاطی تدابیر کیا ہیں، اس پر بھی گفتگو کریں گے۔ پھر اس کے شرعی حوالوں سے جو پہلو ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ تعالی ان پر بھی روشنی ڈالوں گا۔ بنیادی مقصد یہ اس گفتگو کے چند سیگمنٹ ہو جائیں گے تاکہ چھوٹے چھوٹے سیگمنٹ آپ کے لیے ان کا سننا اور سمجھنا آسان ہو سکے۔ بنیادی مقصد اس کے اوپر اویئرنیس پیدا کرنا ہے۔ میرا ہر روز کثرت کے ساتھ رابطہ رہتا ہے پاکستان میں بھی اور یورپ میں بھی، امریکہ میں بھی اور سعودی عرب اور مشرق وسطیٰ سمیت دنیا کے بہت سے علاقوں میں۔ چونکہ ہمارے تحریک منہاج القرآن کے رفقا وابستگان آلموسٹ پوری دنیا میں آباد ہیں، تو مختلف ممالک میں لوگوں کی خیریت دریافت کرتا رہتا ہوں، اور اس حوالے سے میں ان کے احوال سے اور دنیا بھر میں ہونے والی ڈیولپمنٹ سے آگاہ رہتا ہوں۔ ٹی وی چینلز بھی ہیں، پاکستان کے تمام ٹی وی چینلز ہیں، پھر اس کے بعد CNN اور امریکن چینلز ہیں، کینیڈین چینلز ہیں، BBC ہے، یورپ کے لیے فرانس 24 ہے، رشیا ٹوڈے ہے، الجزیرہ ہے، عرب دنیا کے، انگلش دنیا کے، مغربی مشرقی دنیا کے کثرت کے ساتھ چینلز کے ذریعے میں روز مرہ کی ڈیولپمنٹ سے آگاہ رہنے کی کوشش کرتا ہوں، اور عالم اسلام کے لیے، پاکستان کے لیے، امت مسلمہ کے لیے اور پورے عالم انسانیت کے لیے اللہ کے حضور دعا گو بھی رہتا ہوں، التجا بھی کرتا رہتا ہوں۔ مگر ان تمام چیزوں کے ساتھ ضروری ہے کہ ہم کس وبا میں اور کس بلا میں مبتلا ہیں، سب سے پہلے اس کا ادراک ہونا چاہیے۔ میں نے یہ جو تفصیل بیان کی کہ کہاں کہاں میرا رابطہ رہتا ہے، اس تفصیل کے بیان کرنے کا مقصد یہ بتانا ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ ابھی تک اتنی بڑی عالمگیر سطح پہ تباہی اور ہلاکت کے باوجود ہمارے لوگوں میں اس کی صحیح اویئرنیس پیدا نہیں ہوئی۔ کثرت کے ساتھ لوگوں میں ابھی اس کی سنگینی کا صحیح طور پہ ادراک ہی نہیں ہوا۔ وہ سمجھ ہی نہیں رہے کہ یہ کیا بلا ہے، کیا وبا ہے، کیا مصیبت ہے، اور اس کے آگے اثرات کہاں کہاں تک ہوں گے، کتنے ہوں گے۔ اگر یہ اندازہ ہو جائے تب انسان احتیاطی تدابیر کی طرف سنجیدہ ہوتا ہے، ورنہ غلط تصورات
میں انسان مبتلا رہتا ہے یا کچھ صحیح تصورات کا غلط اطلاق کرتا رہتا ہے، غلط جگہ اس کی غلط تعبیر کرتا ہے، غلط جگہ اس کا انطلاق اپلائی کرتا ہے، اور خود ساختہ تصورات اور خیالات میں مطمئن رہتا ہے. اس کی نہ دین اجازت دیتا ہے، نہ انسان کو اللہ پاک نے جو فہم اور عقل دی ہے نہ وہ اجازت دیتی ہے، نہ حالات اجازت دیتے ہیں. اب کرونا وائرس کیا ہے، اس سلسلے میں میں چاہتا ہوں کہ اپنے لوگوں تک جہاں تک میرے بس میں ہے کچھ ضروری معلومات فراہم کروں. آپ کو معلوم ہے کہ بیسیکلی میں میڈیکل ڈاکٹر نہیں ہوں، سو میں اس کے لیے مطالعہ کرتا ہوں. جو ریسرچ آ رہی ہوتی ہے مختلف ذرائع سے، میں اس ریسرچ کو پڑھتا ہوں، سنتا ہوں، اس سے آگاہی حاصل کرتا ہوں. اس کے بعد پھر میں جو متعلقہ ڈاکٹرز ہیں، اسپیشلسٹ، انہیں کنسلٹ کرتا ہوں، ان سے ڈسکس کرتا ہوں اور کولیبوریٹ کرتا ہوں کہ پڑھنے سمجھنے میں مجھے کوئی مغالطہ لاحق تو نہیں ہوا، کنسیپٹ کلیئر ہے جو مجھے ذہن میں آیا ہے، میں نے ذمہ داری کے ساتھ آگے کنوے کرنا ہے. تو یہ میری باقی لوگوں سے بھی درخواست ہے کہ وہ اس کو پڑھیں، اس کے مہلک اثرات کیا ہیں اس سے آگاہی حاصل کریں، پھر تدابیر میں سنجیدہ ہوں اور سختی کے ساتھ امپلیمنٹ کریں، اور پھر اپنے دوستوں کو، اپنے احباب کو، اعزاء اقارب کو، اور جہاں جہاں تک ہو سکے انہیں بھی اس بارے میں آگاہی مہیا کریں. ایک بیسک چیز میں سمجھاتا ہوں، وائرس کیا ہوتی. آپ دیکھتے ہیں کہ جسم خلیوں کے ساتھ بنتا ہے، تو خلیے کو سیل کہتے ہیں. پلانٹس ہیں جو نباتات، ان کے بھی سیل ہوتے ہیں، ہیومن باڈی کے بھی سیل ہوتے ہیں، ہر چیز، ہر جاندار کا سیل ہوتا ہے. سیل کا جو ایک ایوریج سائز ہے، ایوریج سائز وہ 10 مائکرو میٹر سے لے کر 100 مائکرو میٹر تک ہوتا ہے، اس کے درمیان ہوتا ہے. سیل چھوٹے بڑے ہوتے ہیں، یہ ایوریج سائز کی حد بیان کی ہے. پھر ایک اور چیز ہے جس کا نام آپ نے سنا ہوگا، اسے بیکٹیریا کہتے ہیں. بیکٹیریا سیل کے مقابلے میں بہت چھوٹا ہوتا ہے. کتنا چھوٹا ہوتا ہے اس کا اندازہ آپ یوں سے کر لیں کہ بیکٹیریا کا سائز 0.2 مائکرو میٹر سے شروع ہو کر 400 مائکرو میٹر تک ہوتا ہے. یعنی سیل کا، خلیے کا سائز تھا 10 مائکرو میٹر سے 100 مائکرو میٹر، اس حد کے اندر چھوٹا بڑا سیل تھا. بیکٹیریا چھوٹا بڑا ہے اور اس کا سائز 0.2 یعنی 0.2 مائکرو میٹر سے لے کر 400 مائکرو میٹر تک ہے. اب میٹر اور مائکرو میٹر میں فرق کیا ہے یہ آپ جب سن لیں تو کسی سے، میتھمیٹکس کی چیزیں ہیں، یہ بچوں سے بھی پوچھ لیں آپ کو بتا دیں گے. اب جب بیکٹیریا اتنا چھوٹے سائز کا ہے، اس کے مقابلے میں وائرس کا سائز 0.25 مائکرو میٹر ایوریج سائز ہوتا ہے. 0.25 مائکرو میٹر. اور مائکرو میٹر سے نیچے آگے ایک نینو میٹر کا لفظ استعمال کرتے ہیں. نینو میٹر میں 125 نینو میٹر یہ ایوریج سائز ہے وائرس کا. ابھی اسی مہینے 21 مارچ 2020 کو اس کی لیٹسٹ ریسرچ آئی ہے. اس رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو کرونا وائرس ہے اس کا سائز 125 نینو میٹر ہے، یعنی 0.125 مائکرو میٹر. یہ اس کا سائز ہے، بہت چھوٹے سائز کا ہے، بڑا تباہ کن ہے. اور وائرس ہو یا بیکٹیریا ہو اور بھی جراثیم ہو، کوئی بھی جرثومہ جس کا علاج دریافت ہو چکا ہو، اس کا خطرناک ہونا اتنا کم ہو جاتا ہے.
چونکہ اگر وہ تکلیف ہے تو اس کا علاج بھی ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ اس کا ابھی تک علاج دریافت نہیں ہوا۔ یہ جو خاص قسم کا کرونا وائرس اس وقت پوری دنیا میں تباہی کا باعث ہے، اس کا نام ہے کووڈ-19۔ کرونا وائرس پہلے سے موجود ہیں، پہلے بھی تھے، کئی ہیں، ان میں ایک خاص قسم ہے جس کی وبا اس وقت دنیا میں ہے، اس کو کووڈ-19 کہتے ہیں۔ خطرناک اس لیے ہے کہ اس کا کوئی علاج دریافت نہیں ہوا۔ تو جب علاج نہیں ہے تو الٹیمیٹلی وہ مرض اگر علاج ہو تو مہلک نہیں ہوگی۔ آپ کو یاد ہے ایک زمانہ تھا ٹی بی کے پیشنٹ 99% نہیں بچتے تھے، ڈیتھ ہو جاتی تھی، علاج نہیں تھا۔ علاج دریافت ہوتا گیا تو وہ آلموسٹ آپ کہہ لیں 100% قابل علاج ہو گئے۔ بہت سی امراض ایسی ہیں جن کے ایک زمانہ پہلے علاج نہیں تھے، سو وہ مہلک تھی، خطرناک تھی، جنہیں وہ مرض لائق ہو گئی، سمجھیں اب وہ موت کے منہ میں جائے گا۔ جب دنیا ان کا علاج دریافت کر لیتی ہے اور کامیاب علاج ہوتا ہے، پھر وہ اتنا خطرناک اور مہلک نہیں رہتا۔ بہت سے وائرسز ہیں جن کا علاج دریافت کر لیا گیا، سو ان کا پرابلم نہیں ہے۔ اس کا علاج دریافت نہیں ہوا، اس پر گفتگو میں آگے کرتا ہوں۔ بنیادی طور پر یہ جو کووڈ-19 ہے، کرونا وائرس کی قسم، یہ کامن کولڈ وائرسز کی فیملی سے اس کا تعلق ہے۔ یہ جو نزلہ ہو جاتا ہے، زکام ہوتا ہے، فلو ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ پھر کھانسی ہو جاتی ہے، پھر آگے انفیکشن بن جاتی ہے۔ یہ جو فلو کے سمٹمز ہوتے ہیں، نزلہ، زکام، کھانسی، اس میں سر درد بھی ہوتا ہے، فلو ہوتا ہے، رننگ نوز ہوتا ہے، کبھی گلا خراب ہوتا ہے، جسم میں دردیں ہوتی ہیں، سر میں درد ہوتی ہے، بڑھ جائے انفیکشن کی صورت ہو تو پھر ٹیمپریچر ہو جاتا ہے، فیور، یہ سارا ایک فیملی ہے۔ یہ بنیادی طور پہ کرونا وائرس یا کووڈ-19 بھی اسی کامن کولڈ وائرس میں سے ایک ہے، فلو وائرس ہے بنیادی طور پر، مگر یہ اس طرح کا فلو وائرس نہیں ہے جو عام فلو وائرس لوگوں کو ہوتے ہیں اور وہ ہر وقت شفا یاب ہو جاتے ہیں، کوئی میڈیسن بھی لینی نہیں پڑتی، لوگ کچھ بھی نہیں لیتے، ریسٹ کرتے ہیں، شفا یاب ہو جاتے ہیں۔ کئی لوگ جو شاندہ یوز کرتے ہیں، شفا یاب ہو جاتے ہیں۔ کئی لوگ وائٹامن سی کو کثرت سے استعمال کرتے ہیں، لیمن وغیرہ ایسے مختلف قہوے ہیں وہ استعمال کرتے ہیں، شفا یاب ہو جاتے ہیں۔ کئی لوگ ادرک کا قہوہ بنا کے یوز کرتے ہیں، شفا یاب ہو جاتے ہیں، یعنی بغیر میڈیسن کے بھی ہوتا ہے۔ تو اور ہلکی میڈیسنز بھی کام دے جاتی ہیں، اس کے لیے ٹیبلٹس ہیں، ساری میڈیسنز ہیں، سو وہ کنٹرول ہو جاتی۔ یہ کنٹرول نہیں ہو رہی اس لیے کہ اس کی ابھی تک کوئی میڈیسن دریافت نہیں، بلکہ آگے چل کے بتاتا ہوں، میڈیسن تو بات کی بات ہے، اس کی اپنی شناخت بھی ابھی پوری نہیں ہو سکی کہ یہ کیا بلا ہے، کہاں سے نکلی ہے، اس کی اپنی شناخت، اس پر بھی تحقیق مکمل نہیں ہوئی۔ تو آگے علاج کیا دریافت ہوگا؟ یہاں ایک بات ذہن میں رکھ لیں، جو فلو وائرس جیسے ہوتی ہے یا کامن کولڈ وائرسز، یہ جانوروں میں بھی ہوتے ہیں، پرندوں میں بھی ہوتے ہیں، انسانوں میں بھی ہوتے ہیں، مگر نظام قدرت یہ ہے کہ جو جانوروں کو وائرس لگتے ہیں وہ پرندوں کو نہیں لگتے۔ بالعموم جو پرندوں کو وائرس، فلو وائرس اگر ہوتا ہے، وہ جانوروں کو نہیں ہوتا وائرس، اور جانوروں پرندوں کا انسانوں کو نہیں ہوتا، اور انسانوں کا وائرس جانوروں یا پرندوں کو نہیں ہوتا۔ یہ الگ الگ طبقے ہیں، ہر ایک کا وائرس الگ ہوتا ہے، اور ایک کا وائرس دوسرے کو بالعموم ایفیکٹ نہیں کرتا۔ اب یہاں کیا ہوا؟ ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات یہی کامن کولڈ وائرس کی فیملی کے جو وائرس ہیں، یا جانوروں کے وائرس یا پرندوں کے وائرس، ٹائم کے ساتھ بوجوہ ریزنز ہیں، ان میں میوٹیشنز ہونا شروع ہو جاتی ہیں، تبدیلیاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور وہ تبدیلیاں ان کے کروموسومز میں ہوتی ہیں۔ جب کروموسومز میں تبدیلیاں ہونا شروع ہو جائیں اور وہ جنریشنز میں کئی مرحلوں پر تبدیلیاں ہوتی چلی جاتی ہیں، تو کروموسومز کی میوٹیشنز یا چینجز جب کثرت کے ساتھ ہوں تو الٹیمیٹلی
وہ سمجھیں اس کی اندر کی حیت یا اس کی تاثیر یا اس کی خاصیتیں چینج ہو جاتی. کرونا وائرس یہ اس نوعیت کی ایک بلا ہے. شک کیا جاتا ہے کہ یہ بات جانوروں یا پرندوں سے جنم لیا ہے، ان کی وائرس ہے، اور کروموسومز کی میوٹیشنز کے ذریعے کئی جنریشنز کی میوٹیشن کے بعد یہ انسانوں کو لگ گیا ہے. یعنی چینجز کرتے کرتے اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ انسانوں کو لگ جائے، جو کہ ان چینجز سے پہلے نہیں لگ سکتا تھا، چونکہ جانوروں کا وائرس صرف جانوروں تک رہے گا، پرندوں کا پرندوں تک، انسانوں کو نہیں لگ سکتے تھے، انسانوں کا ان کو نہیں لگتا تھا. یہ چینجز کے بعد اس قابل ہوا جو کرونا وائرس جس کو کہتے ہیں کہ وہ اب انسانوں کو لگ گیا. تو شک یہ اس وقت تک شک کیا جاتا ہے کہ تبدیلیوں کے بعد یہ جانوروں سے یا پرندوں سے، کسی پرندے سے یا جانور سے نکلا ہے. اب یہاں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو سمجھنے والی، وہ یہ کہ چونکہ بڑی میوٹیشنز کے بعد یہ ڈیولپ ہوتا ہے اس کی شکل، اور کروموسوم میں میوٹیشن ہوتی ہے. ایک تو یہ کہ باہر سے دنیا میں اس کے لیے علاج دریافت نہیں ہوا، میڈیسن نہیں ہے جو اس کو کل کر دے، اس وائرس کو. اور دوسری ایک اس سے بھی عجیب تر بات ہے، وہ لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. عجیب تر بات وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے جسم کے اندر ایک دفاعی نظام بنایا ہے، امیون سسٹم ایک بنایا ہے. خون کے اندر وائٹ سیلز ہوتے ہیں، سفید سیلز ہوتے ہیں. وہ باہر سے اگر کوئی وائرس داخل ہو جائے، بیکٹیریا داخل ہو جائے، کوئی دشمن انسانی جان کا، انسانی صحت کا داخل ہو جائے، منہ کے ذریعے، ناک کے ذریعے، پیٹ میں داخل ہو جائے، کسی چینل سے داخل ہو جائے، تو وہ اندر وائٹ سیلز اور پھر اور پیدا ہو جاتے ہیں اینٹی باڈیز یا اینٹائی باڈیز کہتے ہیں. جیسے وہ جنگ لڑتے ہیں اس بیرونی دشمن کے خلاف جو انسانی جسم کی سلطنت کے اندر داخل ہوتا ہے، تباہی مچانے کے لیے، ہلاکت پیدا کرنے کے لیے، نقصان پہنچانے کے لیے. تو یہ جو اینٹی باڈیز ہیں یا وائٹ سیلز، یہ اس کو پہچان لیتے ہیں اور اس سے جنگ لڑتے ہیں، اپنے جسم کا دفاع کرتے ہیں. اور وہ دفاعی نظام دیکھنا ہے کہ کس شخص کا کتنا مضبوط ہے، کتنا کمزور ہے. جو پاکستان جیسے ہمارے ممالک ہیں یا اور کئی کنٹریز جہاں غربت ہے، وہاں مناسب خوراک کا نہ ملنا اور ایسے کئی ماحولیاتی عوامل کی وجہ سے اندرونی دفاعی نظام کئیوں کے ویسے کمزور ہوتے ہیں، کئیوں میں ریزسٹنس ڈیولپ ہو جاتی ہے. مگر جب وہ اندرونی نظام جو دفاعی نظام ہے وہ جنگ کرتا ہے باہر سے داخل ہونے والے دشمن کے خلاف، سمجھو یہ جو کرونا وائرس ہے یہ ایک دشمن ہے جو ہمارے جسم کی ریاست میں، سلطنت میں منہ کے ذریعے بھی داخل ہو گیا، یا ہو سکتا ہے ناک کے ذریعے بھی داخل ہو سکتا ہے، آنکھ کے ذریعے بھی داخل ہو سکتا ہے، کسی چینل سے داخل ہو گیا. اور آیا کہاں؟ کسی شخص سے ہاتھ ملانے سے، اس کے قریب بیٹھنے کھڑے ہونے سے، جہاں تک سانس جاتا ہے، کسی کے ساتھ فزیکل کانٹیکٹ سے، انٹریکشن سے. تو یہ لوگ کیری کرتے ہیں دوسرے لوگوں سے جن کو یہ وائرس ہو گیا تھا. وہ قربت کی وجہ سے، جسمانی ملاپ کی وجہ سے، ملاقات کی وجہ سے، ٹچ کرنے کی وجہ سے ایزیلی منتقل ہو جاتا ہے. اور صرف لوگوں کے ہاتھ ملانے سے ہی نہیں، یعنی اگر آپ ٹرین میں، بس میں سفر کر رہے ہیں، لکڑی کے وہ ٹرین کے اندر آپ کی سیٹیں ہیں، تو لکڑی پر بھی اگر کوئی سواری بیٹھ کے گئی ہے وہاں اور اس کو کرونا وائرس تھا تو وہ وائرس وہاں چھوڑ کے جائے گی، وہ ہاتھ رکھے گا اس پہ وائرس آ جائے گا. گھنٹوں تک لکڑی پہ وائرس رہتا ہے اور مختلف دھاتوں پر رہتا ہے. کوئی بھی سخت چیز گھنٹوں تک اس کی عمر ہے. تو اگر آپ بعد میں آئے اور اسی جگہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئے، آپ سوچیں گے کہ میں نے تو کسی بندے سے مصافحہ ہی نہیں کیا، میں تو کسی کے ساتھ مل کے بیٹھا ہی نہیں ہوں. مگر یہ دھیان ہی نہیں جائے گا کہ آپ اس سیٹ پر بیٹھے ہیں جہاں پر آپ سے پہلے کوئی اور ایسا شخص بیٹھ کے گیا ہے جس کو یہ وائرس تھا. اس نے ٹچ کیا، ادھر آپ کی باڈی، یہ انڈائریکٹ ٹچ کرنے سے بھی آ گیا. تو ڈائریکٹ کانٹیکٹ سے بھی آتا ہے اور انڈائریکٹ کانٹیکٹ سے بھی آتا ہے. اس طرح برتن کو ہاتھ لگایا، کسی کھانے کی چیز کو ہاتھ لگایا، گھر میں کسی چیز کو ٹچ کیا، کچن میں ٹچ کیا. ہاں، کپڑے وغیرہ پر زیادہ دیر زندہ نہیں رہتا.
تو یہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کوئی بندہ کیری کرتا ہے اور اس سے آپ کو منتقل ہو جاتا ہے. جب منتقل ہوتا ہے تو یہ پھر جسم میں اندر چلا جاتا ہے، جو کہ ہر وقت آدمی کبھی منہ پہ ہاتھ لگاتا ہے، کبھی ناک پہ، کبھی آنکھوں کو کھجلی کرتا ہے، وہ اندر چلا گیا. اب اندر کا جو نظام تھا دفاع کرنے کا، وہ اس بیرونی دشمن کو جو داخل ہو گیا اس کے ساتھ فائٹ کر کے، جنگ لڑ کے اس کو ختم کرتا ہے. اب اس کا پرابلم کیا ہے کہ اندر کے پورے دفاعی نظام کو ابھی تک کرونا وائرس کی پہچان نہیں ہوئی. وائٹ سیلز کو، اینٹی باڈیز کو ابھی تک اس کی پہچان نہیں ہے، شناخت نہیں ہے. سو جب یہ اندر چلا جاتا ہے تو جو اندر کا دفاعی نظام ہے اس میں جو اس کے کارندے ہیں، اینٹی باڈیز کام کرنے والے، جنہوں نے اس کو دشمن سمجھ کے پکڑنا ہے اور جنگ لڑنی ہے، وہ اس کو دوست سمجھتے ہیں. جیسے ہمارا دوست ہے تو ان کو شناخت ہی نہیں ہوئی کہ یہ دشمن ہے. یہ دوست بن کر، جاسوس بن کر داخل ہوتا ہے جس کی جسم کے اندر اینٹی باڈیز کو شناخت ہی نہیں ہوتی کہ وہ اس کے خلاف اندر ہی جنگ لڑیں اور کل کر دیں. سو اندر بھی کل نہیں ہو سکتا، باہر بھی کل نہیں ہو رہا کہ کوئی سپرے نہیں ہے، میڈیسن کے ذریعے بھی اس کا خاتمہ نہیں ہو رہا کہ کوئی دوائی ایجاد نہیں ہوئی، اور اندر بھی اینٹی باڈیز کا جو اللہ کا پیدا کردہ قدرتی دفاعی نظام ہے وہ بھی اس کو شکست نہیں دے پا رہا، اس کی گرفت نہیں کر رہا، اس کے خلاف جنگ کے لیے تیار نہیں ہو پا رہا کہ اسے پہچان ہی نہیں ہو رہی، وہ سمجھتا ہے ہمارا دوست ہے. تو یہ جاسوس بن کے اندر داخل ہوتا ہے، اور جس فوج نے اندر دفاع کرنا ہے انسان کی زندگی کا، جان کا، صحت کا، اس کو پہچان نہیں ہے کہ یہ کیا ہے. تو لہٰذا یہ اسی طرح ہے جیسے آپ گھر کھول دیں، کسی کو دوست سمجھ کے اور گھر میں سلا دیں آرام سے، اگر تو پتہ ہو کہ دشمن ہے تو آپ اپنا گھر اس کے سپرد نہیں کریں گے. اور اگر پہچان ہی نہیں ہے کہ یہ دشمن ہے بلکہ اس کے برعکس آپ اس کو دوست سمجھتے ہیں، گھر کھول دیا، سلا دیا، آپ سو گئے، وہ سارا گھر صاف کر کے چلا گیا، صبح اٹھے تو لٹ گئے تھے، کچھ بھی نہیں تھا آپ کے پاس بچا. یہ پوزیشن ہے کرونا وائرس کی کہ جسم کے اندر آپ کی دفاعی جنگ لڑنے والے جو اینٹی باڈیز ہیں ان کو شناخت نہیں ہے، وہ اس کو اندر داخل جب ہو جاتا ہے وہ سمجھتا ہے ہمارا دوست ہے، تو اندر بھی کوئی اس سے جنگ نہیں کرتا چونکہ پہچان نہیں ہے اس کی. تو چونکہ جنگ نہیں ہوتی لہٰذا اس کو پورا میدان فری مل جاتا ہے، ہر جگہ پہ حملہ کرتا ہے، ہر جگہ اس کا اٹیک ہوتا ہے اور ایک تباہی مچا دیتا ہے، اور تھوڑے وقت میں پھر انسان کا خاتمہ ہو جاتا ہے چونکہ اندر کا دفاع بھی نہیں متحرک ہوا تھا. یہ اس کی بنیادی وہ سارا سبب ہے. تو دو بیسک سبب ہیں اس کے تباہ کن ہونے کے، اور ہمیں اس کا ادراک نہیں ہو رہا. ایک تو میں نے یہ بتا دیا کہ اس کا نہ علاج ہے اور نہ جسم کے اندر اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ جو دفاعی نظام کو اس کی شناخت ہے کہ اندر سے اس کے خلاف جنگ لڑ کے تو انسانی جان کی حفاظت ہو جائے. تو دونوں نظام ابھی تک متحرک نہیں ہوئے. اور پھر اس کے ساتھ ایک الگ سبب یہ ہے کہ دیگر فلوز جتنے بھی ہیں، کولڈ فلوز ہیں، آپ کو جو ہوتا ہے، نزلہ ہے، زکام ہے، کھانسی ہے، بخار ہے، یا دیگر امراض جتنی ہو جاتی ہیں، ان ساروں کی علامات ظاہر ہو جاتی. فلو کے ساتھ ہی آپ کو چھینکیں شروع ہو جائیں گی، سر میں درد ہو جائے گی، زکام ہو جائے گا، نزلہ ہو جائے گا، یعنی علامات اور سمٹم ظاہر ہو جاتی ہیں. سو آپ فوری یا اپنی پرہیز کر لیتے ہیں یا اس کا علاج کر لیتے ہیں. اس کا پرابلم یہ ہے کہ 14 دن تک تو اکثر اس کی علامات ہی ظاہر نہیں ہوتی. یعنی اگر کسی شخص کو یہ کرونا وائرس لگ گیا ہو اور وہ اس کا کیریئر بن گیا ہو، خود وائرس زدہ ہو گیا ہے، تو 14 دن تک تو خود اس میں علامات ہی ظاہر نہیں ہوں گی. علامات میں کیا ہیں؟ جسم ٹوٹتا ہے، پھر دردیں شروع ہوتی ہیں، گلا چوک ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ خراب ہوتا ہے، فلو کے آثار نمودار ہوتے ہیں، یا سر درد ہوتا ہے، فیور ہوتا ہے، بخار ہوتا ہے، پھر سانس کی تنگی ہوتی ہے. یہ یکے بعد دیگر اس کی علامتیں ہیں جو ظاہر ہوتی ہیں. اب وہ علامتیں کثرت کے ساتھ کیسز ایسے ہیں کہ جن میں 14 دن تک تو یہ علامتیں ظاہر ہی نہیں ہوتی. نتیجتاً وہ آدمی گھومتا پھرتا رہتا ہے. لاک ڈاؤن کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے پوری دنیا کو، اور اس کی اہمیت کیا ہے، اس پر گفتگو میں دوسرے سیگمنٹ میں کروں گا. یہاں تو میں صرف اس کرونا وائرس کا تجزیہ کرنا چاہتا تھا، مگر بتانا مقصود یہ ہے کہ آدمی گھوم پھر رہا ہے.
وہ کیا کہتا ہے جی مجھے کچھ بھی نہیں ہے، مجھے نہ نزلہ ہے، نہ فلو ہے، نہ زکام ہے، نہ چھینکیں ہیں، نہ بخار ہے، نہ جسم میں دردیں ہیں، نہ میرا گلا خراب ہے۔ تو مجھے چونکہ سمٹمز نہیں ہیں، انسان سمجھتا ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، بالکل وائرس میرے قریب بھی نہیں آئی۔ یہ مغالطہ ہے۔ اس مغالطے میں پوری دنیا میں تباہی مچی ہے۔ اسی مغالطے میں جس کا بھی آغاز ہوا ہے وہ اسی مغالطے میں مارا گیا ہے کہ اس کے سمٹمز نہیں تھے۔ تو 14 دن اور بعض اوقات 28 دن، 3 ہفتے، بعض اوقات 4 ہفتے، یعنی 1 مہینے کے قریب بھی اس کے سمٹم ظاہر نہیں ہوتے۔ یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ 14 دن سے لے کے 28 دن تک، 4 ہفتوں تک اس کے سمٹم، علامات ظاہر ہی نہ ہوں، اور بندے کو وائرس ہو، کرونا وائرس، اور وہ لوگوں کے ساتھ گھل مل رہا ہے، مل کے کھانا کھا رہا ہے، چائے پی رہا ہے، مصافحہ ہو رہا ہے، اکٹھے بیٹھے ہیں، دوسروں میں بھی کسی کو علامات ظاہر نہیں ہو رہی، تو ممکن ہے کئیوں کو کرونا وائرس منتقل ہو چکا ہو۔ سٹل وہ کیریئر ہے، سمٹم ظاہر نہیں ہوئی مگر وہ کرونا وائرس کا کیریئر ہے، اور وہ آگے منتقل بھی کر رہا ہے۔ یہ وہ پروسیس ہے کہ چونکہ پتہ ہی نہیں چلتا، اور بندے کو سر درد بھی نہیں ہے، بخار بھی نہیں ہے، اور فلو کی کیفیت بھی نہیں ہے، مگر سٹل اس کو کرونا وائرس ہو سکتا ہے۔ اگر ان دنوں میں اس کا ٹیسٹ کروا لیا جائے تو عین ممکن ہے کہ وہ پازیٹیو آ جائے کہ اس نے کسی سے کیری کر لیا تھا، اور جس سے کیری کیا اس کو بھی سمٹمز نہیں تھے۔ یہ بڑا خطرناک پہلو ہے اس کرونا وائرس کا، کووڈ-19 کا، جس کی وجہ سے غیر معمولی احتیاط کی ضرورت ہے کہ جب یہ وبا پھیل گئی ہے تو لوگ ایک دوسرے سے ملے نہیں، اور وہ پھر آگے منتقل ہو جاتا ہے، اور بعد میں جا کے جب حالت زیادہ خراب ہو جاتی ہے تو علامات جب ظاہر ہوتی ہیں، بعض اوقات پھر علاج کے قابل نہیں رہتا۔ کچھ کیسز ہیں جن کا امیون سسٹم تعاون کرتا ہے بھرپور طریقے سے، تو علاج بھی ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اس صورت میں چونکہ علاج اس کا نہیں ہے، ابھی تک شناخت بھی نہیں ہے اس وائرس کی، اس کا علاج بھی نہیں ہے، اور اندر کے اللہ کے پیدا کردہ قدرتی دفاعی نظام میں بھی اس کی پہچان نہیں ہے کہ اندر سے اس کا دفاع ہو جائے۔ لہٰذا اس کا کوئی اور ٹریٹمنٹ نہیں ہے سوائے احتیاط، 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 اور احتیاط میں لاک ڈاؤن، سیلف آئسولیشن، کوارنٹین، گھروں میں بیٹھنا، لوگوں سے میل ملاقات کو بند کر دینا، فزیکل کانٹیکٹ بند کرنا، قریب نہ بیٹھنا، کم سے کم 6-8 فٹ۔ میں اگلی سیگمنٹ میں اس کی وضاحت کروں گا احادیث نبوی کی روشنی میں، پھر آگے کچھ چیزیں اس طرف ہم آئیں گے۔ ایک فاصلے پر جو کم سے کم 2 میٹر کا فاصلہ ہو، تو 2 میٹر سے لے کے 3-4 میٹر کے فاصلے پر بیٹھنا، تاکہ سانس بھی ایک دوسرے کے اوپر اثر انداز نہ ہو، ایک دوسرے کو ٹچ نہ کرے۔ ہمارے پاکستان جیسے ملکوں کی پوزیشن یہ ہے کہ گھر چھوٹے ہیں، موسٹلی چھوٹے تنگ گھروں میں لوگ رہتے ہیں، ایکسٹینڈڈ فیملیز ہیں، مل جل کے رہتے ہیں، کئی افراد ایک گھر میں رہتے ہیں، ان کا بیٹھنا ان کے لیے ضروری ہے کہ گھر کے اندر رہتے ہوئے بھی فاصلے پر بیٹھیں۔ ماں باپ اور بیٹے بیٹیاں اور بہن بھائی بھی آپس میں مصافحہ نہ کریں، مل جل کے اس طرح جڑ کے نہ بیٹھیں، فاصلے پر بیٹھیں، 2 میٹر کے فاصلے پر، کھانا الگ فاصلے پر بیٹھ کے کھائیں، ایک دوسرے سے ہاتھ نہ ملائیں۔ اس لیے کہ کبھی بھئی آپ میں سے کوئی گروسری کے لیے باہر گیا، کوئی سودا سلف لینے کے لیے گیا، کوئی کسی اور کام کے لیے، آفٹر آل آپ زندگی چلانی ہے، انڈیویجولی اکیلا آدمی جائے گا۔ جب وہ اکیلا جائے گا، اس نے کس چیز کو ہاتھ لگایا، کسی کیبن سے کوئی چیز نکالی، وہاں سے کوئی اور آدمی پہلے کوئی چیز اٹھا کے گیا تھا، اس لکڑی کے خانے میں اس کا ہاتھ لگا تھا، وہاں سے آپ کیری کر کے لا سکتے ہیں۔ کسی سیٹ پہ بیٹھ کے گئے گاڑی میں، وہاں سے کیری کر کے لا سکتے ہیں۔ یعنی یہ ایسی نامراد چیز ہے کہ آپ کو اندازہ بھی نہیں ہو سکتا کہ کس طرح کوئی کیری کر رہا تھا اور کس طرح آپ کو ٹرانسفر ہو گیا۔ لہٰذا ڈسٹنس رکھیں اور احتیاطی تدابیر میں بھرپور طریقے سے کریں، اور وقفے وقفے کے بعد ہاتھ دھوئیں۔ یہ میں آخری بات اس سیگمنٹ میں کہنا چاہتا ہوں، اور ہاتھ اچھی طرح دھوئیں۔ ہاتھ بھی میں نے لوگوں سے پوچھا ہے، نان سیریسلی دھو رہے ہیں، صابن سے دھوئیں، اچھی طرح دھوئیں، صابن لگائیں پورے ہاتھ کو، اس طرح اچھی طرح بڑی دیر تک رگڑیں، پورے ہاتھ کو رگڑیں، دیر تک رگڑیں۔ اس کے بعد رگڑ کے پھر ہاتھ کا اگلا جو یہ ہے ہتھیلی اور ادھر، اس کو اچھی طرح رگڑیں خوب، پھر انگلیوں کو رگڑیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، رگڑ رگڑ کے ساتھ صابن لگاتے جائیں، رگڑتے جائیں، پھر بیک سائڈ سے انگلیوں کو رگڑیں اور صابن لگائیں، پھر ادھر سے رگڑیں،
صابن لگائیں، پھر اس طرح رگڑیں، صابن لگائیں، پھر ایک ایک انگلی کو رگڑیں اس طرح زور زور سے صابن لگا کے، ایک ایک انگلی کو الگ کریں، انگلی کا اور ہاتھوں کا ایک ایک انگ صابن کے ساتھ دھوتے جائیں، رگڑتے جائیں، 20 سیکنڈ کم سے کم اس طرح عمل کریں، 30 سیکنڈ کر لیں تو اور اچھی بات ہے، اور دن میں کئی مرتبہ وقفے کے ساتھ کرتے جائیں، یعنی اس عمل کو کریں اور تمام احتیاطی تدابیر کو بروئے کار لائیں، اور جب چھینک آئے تو ہاتھ سے نہ کریں، چونکہ ہاتھ پہ وائرس جاتا ہے، آگے ٹچ ہوتا ہے، اس طرح بازو، یہ کوٹ ہے یا کوئی بھی کپڑے والا بازو، اس کے آگے چھینک کریں، کیونکہ کپڑے پر زیادہ دیر زندہ نہیں رہتا، جلد پہ زندہ رہتا ہے، آگے کنٹینیو کرتا ہے۔ اور یہ جو لاک ڈاؤن ہے اس کو آپ خلوت نشینی سمجھیں، کامل خلوت نشینی، اس میں اللہ کا ذکر کریں، استغفار کریں، توبہ کریں، اپنا محاسبہ کریں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے مدد طلب کریں، اپنے لیے، اپنے پورے ملک کے لیے، تمام امت مسلمہ کے لیے، اور پورے عالم انسانیت کے لیے، کہ تاکہ وبا، اللہ کا عذاب ہے، ہماری نافرمانیوں کا باعث وہ اٹھا لے۔ یہ ایک روحانی ایسپیکٹ ہے۔ آپ اب گھر بیٹھے ہی ہیں تو ان دنوں میں یہ فائدہ اٹھائیں کہ اللہ کی طرف اپنے رجوع کو بڑھا دیں۔ اور آخری بات، چونکہ لاک ڈاؤن کا ڈیسیژن ہوا ہے پاکستان میں اور باقی کنٹریز میں وہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ لاک ڈاؤن بھی نان سیریس ہوا تو اکانومی تو تباہ ہو ہی رہی ہے لاک ڈاؤن کے ساتھ، کوئی اور چارہ بھی نہیں تھا، مگر یہ کنٹینیو کرے گی، اس کا سپین بڑا لمبا ہو جائے گا۔ یہ سیریس لاک ڈاؤن ہونا چاہیے، کرفیو کی طرح، اور اگر کرفیو کی صورت میں لاک ڈاؤن کو کامیاب نہیں کرائیں گے اور لوگ پھر بھی نکلتے رہیں گے اور گھومتے رہیں گے اور گھروں میں آتے جاتے رہیں گے، اور لاک ڈاؤن کا مطلب ہالیڈیز ہیں، چلو فیملی آ گئی، بیٹھ گئے، گپ شپ لگائی، اگر اس طرح کی اور فریکوینٹلی آنا جانا یا اجتماعات میں بیٹھنا اٹھنا رہے گا تو پھر یہ ٹرانسفر ہوتا رہے گا۔ یہ ٹریولر کے ذریعے ٹریول کرتا ہے کرونا وائرس یا کووڈ-19، یہ منتقل ہوتا ہے منتقل ہونے والے لوگوں کے ساتھ، یہ چلتا ہے چلنے والوں کے ساتھ، تو یہ کنٹینیو کرے گا تو گویا لاک ڈاؤن بھی ہوا اور اس کی جڑ بھی نہ کٹی۔ لاک ڈاؤن سخت کرفیو کی شکل میں ہونا چاہیے تاکہ اس کی جڑ کٹ جائے کلیتاً، پھر یہ 15 دن، مہینہ، ممکن ہے 1.5-2 مہینے تک کنٹینیو کرنا پڑے، اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، مگر اگر جتنی سختی سے کریں گے اتنا جلد اس وبا سے، عذاب سے نجات ملے گی۔ اور لاک ڈاؤن کر کے اس کے اندر جتنی نرمی کریں گے، وہ جو پریشانی آنی ہے اس کو 15 دن میں ختم ہو لینے دیں، مہینے میں اس کو ختم ہو لینے دیں۔ اگر نرمی رہی اس کے اندر تو پریشانی برقرار رہے گی، بڑھتی رہے گی، نہ یہ ختم ہوگا نہ پریشانی ختم ہوگی، تو تدبیر جو ہے وہ بھی ناکام ہو جائے گی۔ یہ تدبیر جب انسان کرے تو پورے طریقے سے کرے کہ اس کا کوئی پہلو کمزور نہ رہے، گھر کے اندر بھی لوگ عمل کریں، باہر لوگ عمل کریں، اور ہر لحاظ سے اس پر عمل کریں۔ یہ پوری قوم کا ایک قومی، ملی، دینی فریضہ ہے، انتہائی سنجیدگی سے، پوری توجہ کے ساتھ اس کو پورا کریں، اور اپنی جانوں کو بچائیں، اپنے اعزاء اقارب کی جانوں کو بچائیں، اپنی سوسائٹی کو، رشتہ داروں کو، دوستوں کو، پورے ملک کے لوگوں کو اور پورے عالم انسانیت کی جانوں کو بچائیں۔ جان کا بچانا فرض ہے اور باقی سب چیزیں اس کے تابع ہیں۔ تو آج کی سیگمنٹ میں نے اتنی بات کی ہے، باقی جو موضوعات بڑے اہم ہیں وہ انشاءاللہ تعالی اگلے سیگمنٹ میں عرض کروں گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔